زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم زکوٰۃ صرف پیسوں پہ ہی دے سکتے ہیں، اور جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں کیا ان پہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، جیسے نئے کپڑے، کھانے کی اشیاء وغیرہ؟ دیکھیے، یہ جو ٹیکس ہے، یہ پہلے یہ جانیے یہ ہے کیا چیز۔ انسان کو جب یہ احساس ہوا کہ اس کو اللہ نے جو ارادہ اور اختیار دیا ہے وہ اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں کے امن اور آزادی کو برباد کر دیتا ہے، تو انہوں نے ایک سیاسی نظام بنانا شروع کیا۔ پہلے قبائلی سطح پر بنا، پھر بتدریج موجودہ ریاست کی صورت اختیار کر گیا۔ اب جب یہ نظام آپ بناتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو شروع میں کنٹریبیوشن کے انداز میں ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس کو بالجبر لینا شروع کر دیا گیا۔ تو یہ جو ریاست کا یا اسٹیٹ کا نظام چلانے کے لیے کنٹریبیوشن لیا جاتا ہے، اس کو ٹیکس کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ اس میں بڑے ظلم کرتے تھے، بعض اوقات ٹیکس کی مقدار بہت بڑھا دی جاتی تھی۔ پھر امریکہ میں تحریک چلی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، تو اس طریقے سے جدید دور کی ابتدا ہوئی ٹیکسیشن کے بارے میں۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دلا دی، اور یہ فرمایا کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ ہی کی صورت میں ٹیکس لے گی، زکوٰۃ ہی کی صورت میں۔ زکوٰۃ کی شرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے خود مقرر کر دی ہیں، اور اب ان سے آگے ایک پیسے کا مطالبہ کرنے کا بھی میں نے کسی کو حق نہیں دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی خدا کی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی کوئی ریاست ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ ہی ٹیکس ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پہ ہوتی ہے؟ یہ مال پر، ویلتھ پر، جو آپ کی بچت ہے، خواہ وہ پیسے کی صورت میں ہے، خواہ وہ کسی پلاٹ کی صورت میں ہے، خواہ وہ ہیرے جواہرات کی صورت میں ہے، جس صورت میں بھی آپ کے بینک میں ہے، گھر میں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس پر ہر سال مقرر دن میں 2.5% زکوٰۃ عائد ہو جاتی ہے۔ ویلتھ پر، مال پر، بچت پر، پیداوار یا پروڈکشن یا آمدنی جن جگہوں سے ہو رہی ہوتی ہے ان میں زکوٰۃ کی شرح یہ ہے کہ 5%، 10% اور 20% پروڈکشن کا لی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اگر زرعی زمین ہے آپ کی، تو اس میں جو فصل پیدا ہوگی اس میں زمین کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ عوامل پیداوار میں، مینز آف پروڈکشن میں چلی جائے گی۔ تو پروڈکشن میں آپ اس میں زکوٰۃ لیتے ہیں 5، 10 اور 20%۔ 5، 10 اور 20 کا فارمولہ اس طرح ہے کہ اگر پروڈکشن یا آمدن محنت اور سرمایے سے ہو رہی ہے تو 5%، کسی ایک سے ہو رہی ہے تو 10%، دونوں کے بغیر ہونی شروع ہو گئی ہے تو 20%۔ اور یہ گراس پر لی جاتی ہے، نیٹ پر نہیں لی جاتی۔ یعنی جیسے ہی آپ کے ہاں گندم پیدا ہوگی لی جائے گی۔ یہ جو آپ نے لفظ عشر سنا ہوگا، عربی میں عشر کہتے ہیں 10% کو۔ خمس سنا ہوگا، عربی میں خمس کہتے ہیں 20% کو۔ تو یہ زکوٰۃ ہی کی شرح ہے۔ جانوروں کے بارے میں ایک الگ فارمولہ ہے، جو ریوڑ پالتے ہیں لوگ، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا، اس کے مطابق زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ تو میں نے آج کے زمانے میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ہم زرعی تمدن سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے پروڈکشن کی بے شمار نئی صورتیں وجود میں آ گئی۔ یعنی اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں، بہت بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں، ان کا کرایہ لیا جاتا ہے۔ اسکولوں کی اور کالجوں کی چینز بن جاتی ہیں، ان کی فیسیں لی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر حضرات ہیں، ہسپتال بناتے ہیں یا انفرادی کلینک کرتے ہیں، وہ بھی بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں۔ لوگ محنت کرتے ہیں، جا کے کہیں ملازمت کرتے ہیں، ان کو سیلریز ملتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں پروڈکشن ہے، لہٰذا ان میں بھی وہی فارمولہ ہوگا کہ اگر پروڈکشن سرمایہ اور محنت دونوں سے ہو رہی ہے تو 5%، پروڈکشن کا 5%، یعنی آپ کی سیلری کا، اور اگر بغیر محنت کے یا بغیر سرمایہ کے کسی ایک چیز سے ہو رہی ہے تو 10%، اور اگر ان دونوں کے بغیر ہونے لگ گئی ہے تو پھر 20%۔ تو یہ ہے زکوٰۃ۔